بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کا ٹیچر ظہیر احمد شاہ BMS چترکوٹ زون چمکوٹ۔ بچوں، آج جو ہماری کلاس ہے وہ 7 کی ہے، مضمون اردو۔ موضوع جو آج ہمارا وہ پھر ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا اور آج تاریخ 30 جون 2020۔ آج ہم پھر آگے پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا حاجی کا یہ روز کا معمول تھا، وہ اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہاں تک ہم نے پہلے پڑھا تھا، صفحہ نمبر ہے 53۔ اس کے آگے ہم شروع کریں گے آج پھر۔ ایک صبح جب ڈاکٹر بروف گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو بچوں، یہ آپ کو پتہ تھا، جو حاجی تھا وہ ایک کتا تھا۔ وہ اپنے مالک کا ساتھ اسٹیشن پر آتا تھا اور شام تک وہیں اس کا انتظار کرتا تھا اور پھر وہیں شام کو ان کو لے کے چلا جاتا تھا۔ تو جب ایک صبح ڈاکٹر بروف گاڑی میں بیٹھ کر کہاں چلے گئے، یونیورسٹی چلے گئے، تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، یعنی ان کی صحت بہت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ تو بچوں، جب وہ وہاں پہنچے اپنی یونیورسٹی میں تو وہاں ان کی جو صحت تھی وہ خراب ہو گئی، تو انہیں وہاں سے اٹھا کے کہاں بھیج دیا، ہسپتال میں، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جب وہ اسپتال میں پہنچائے تو وہاں ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، یعنی وہ مر گئے۔ حاجی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا اور جو وہ حاجی تھا، یعنی جو وہ کتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہیں اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے۔ تو بچوں، جب شام ہوئی تو جب وہ پروفیسر وہاں نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا۔ تو بچوں، جب اس نے دیکھا کہ گاڑی آ چکی ہے لیکن میرا مالک ابھی نہیں آیا ہے تو وہ پریشان ہو گیا لیکن مایوس نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا۔ تو بچوں، پریشان تو وہ بہت ہوا لیکن مایوس وہ نہیں۔ اس نے سوچا چلو آج نہیں، کہیں کام ہوگا، تب نہیں آئے تو پھر وہ کیا ہوا، اسی طرح روزانہ ہر دن وہ کیا کرتا، اسٹیشن پر آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا۔ تو جب شام کی گاڑی آتی تو مالک اپنے کا انتظار کرتا اور پھر وہ منہ لٹکائے، یعنی پھر وہ پریشان ہو کر اپنا منہ نیچے رکھ کے پریشان ہو کر وہ کیا کرتا، واپس چلا جاتا۔ اکیلا آتا تھا اور وہ کیا کرتا تھا، اکیلا چلا جاتا تھا۔ تو اسی طرح بچوں، اسی طرح حاجی 7 سال تک روزانہ بلا ناغہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ تو بچوں، وہ کیا کرتا تھا، 7 سال تک، یعنی 7 سال تک وہ صبح آتا اور دن کو پورا انتظار کرتا اور شام کو وہ کیا کرتا، اسٹیشن سے جاتا رہتا۔ دھیرے دھیرے حاجی کی شہرت بڑھتی گئی۔ تو بچوں، جو حاجی تھا وہ مشہور ہوتا گیا، لوگ دیکھتے تھے یہ آتا ہے اور پھر شام کو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ تو ایک شام تھی، تو ایک دن وہ ایک اخباری نمائندہ تھا جو اخباریں چھاپتے ہیں، یعنی جو کیا کرتے ہیں، اس نے اس حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی، یعنی پوری اس کی جانکاری لی، یہ کیوں آتا ہے، یہ کیوں جاتا ہے، اس کو کیا بات ہے۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اس حاجی کے نام پہ ایک مضمون اس نے بنایا، ایک پیراگراف بنایا۔ مضمون کی جو سرخی تھی، 7 سال تک مالک کا انتظار، یعنی جو اس کی ہیڈ لائن تھی، جو اخبار کے اوپر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سرخی، جو سب سے اوپر والی لائن ہوتی ہے
تو اسی طرح اس کی جو سرخی تھی وہ تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ تو اس مضمون کا چھاپنا تھا کہ حاجی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ جو حاجی تھا جب یہ مضمون چھاپا، جب یہ اخبار پہ چھاپ گیا تو حاجی کا نام ہر ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا، اور روز سینکڑوں جاپانی شیبویا اسٹیشن جانے لگے، ہے نا، شیبویا اسٹیشن جانے لگے۔ حاجی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندہ رہتا، اور جو حاجی تھا اس کو دیکھنے کے لیے، ہے نا، پورا ایک لائن ہوتی تھی کہ لوگ دیکھتے رہتے تھے۔ ایک آتا، دوسرا آتا، تیسرا، ہر ایک آتا، اس کو دیکھتا اور چلے جاتے۔ لیکن حاجی ان باتوں سے بے خبر تھا۔ جو حاجی تھا وہ ان باتوں سے کیا تھا؟ بے خبر تھا، اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ اب تو سارے جاپان میں حاجی کا نام مشہور ہو گیا، اور بچوں جو حاجی تھا وہ اور مشہور ہوتا گیا۔ پورے جاپان میں حاجی مشہور ہو گیا۔ 1933 میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے حاجی مجسمہ تیار کیا۔ تو بچوں 1933 میں ایک جاپانی تھا جو بہت ہی مشہور فنکار تھا، ہے نا، تو اس نے ایک مجسمہ یعنی ایک بت تیار کیا۔ کس کا؟ حاجی کا۔ جیسے حاجی کی شکل تھی ویسے ہی ایک اس نے بت بنایا۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کا مجسمہ شیبویا اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی نقاب کشی کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ تو بچوں اسی طرح جب اس کا ایک وہ مجسمہ یعنی وہ بت اس کے بنایا گیا تو ویسے ہی جاپان کے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ پیسے چندے کے طور پر جمع کر کے ایک پتل کا ویسا ہی مجسمہ یعنی پتل کا اس کا ایک بت بنوایا، اور اس کی نقاب کشی یعنی جب وہ تیار ہو گیا تو 21 اپریل 1934 میں اس کو سامنے لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا مجسمہ لوگوں کو دکھایا گیا تو لوگوں کا بہت ہی بڑا ایک کیا تھا؟ مجمع جمع تھا، بہت لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح کے ایک مجسمہ اڈے کے شہریوں نے بنوایا کیونکہ حاجی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ تو حاجی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ حاجی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دی۔ حاجی چاکلیٹ، حاجی بسکٹ، حاجی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں ان کے نام پر بنائی جانے لگی۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے حاجی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں، اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ ایک فلم میں بھی حاجی کو پیش کیا گیا۔ تو بچوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور اس کا نقشہ، ایک اور اس کا مجسمہ بنایا گیا جو وہاں کے شہریوں نے اڈے میں بنوایا، کیونکہ حاجی انہوں نے تب بنوایا کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو یہ حاجی ہے یہ ہمارے شہر میں پیدا ہوا ہے۔ اب تو حاجی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ وہ بہت ہی اور کیا مشہور ہو گیا تھا۔ حاجی کے نام پر جاپانیوں نے طرح طرح کی کیا بنوائی، بعد میں چیزیں بنوائی، جیسے حاجی چاکلیٹ، حاجی بسکٹ، حاجی کھلونے، غرض ہر چیز بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائی جانے لگی۔ یہی نہیں بلکہ جو جاپان کے شاعر تھے انہوں نے حاجی کی وفاداری پر کیا اچھی اچھی غزلیں، نظمیں، اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان پر چڑھ گئے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی نظمیں بنائی، اس کے گیت بنائے، یہاں تک کہ حاجی کے نام پر ایک فلم بھی کیا بنائی گئی تھی۔ تو بچوں آج ہمارا جو سبق ہے وہ یہاں تک ہے، اس کے بعد ہم آنے والے انشاءاللہ کلاس میں یہاں سے آگے پڑھیں گے اور اس کے الفاظ معنی بھی لکھیں گے اور سوال لکھیں گے۔ باقی بچوں آپ کو یہاں تک کیا کرنا ہوگا؟ یاد کرنا ہوگا۔ باقی والسلام۔